بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور عزیز دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے اردو زبان کے حروف تہجی کو پڑھنا سیکھا تھا۔ آج ہم ان حروف کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کریں۔ الف، یہ الف ہے، حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف ہے۔ بے، یہ بے کی شکل ہے۔ بے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ پے، یہ پے کی شکل ہے۔ پے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے 3 نقطے آتے ہیں۔ تے، یہ تے کی شکل ہے۔ تے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے آتے ہیں۔ ٹے، یہ ٹے کی شکل ہے۔ ٹے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر چھوٹی شکل میں چھوٹی سی توئے بنائی جاتی ہے۔ سے، یہ سے کی شکل ہے۔ سے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ دوستو، یہ 5 حروف ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان میں معمولی سا فرق ہے۔ اگر ایک نقطہ آئے نیچے تو بے ہے، اور اگر نیچے 3 نقطے آئیں تو پے ہے، اور اگر اوپر 2 نقطے آئیں تو تے ہے، اور اگر چھوٹی توئے بنائی جائے تو ٹے ہے، اور اگر 3 نقطے اوپر رکھے جائیں تو سے ہے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ جیم، یہ جیم کی شکل ہے۔ جیم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ یہ چے کی شکل ہے۔ چے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے 3 نقطے آتے ہیں۔ ہے، یہ ہے کی شکل ہے۔ ہے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ خے، یہ خے کی شکل ہے۔ خے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ دوستو، یہ 4 حروف ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان کے درمیان معمولی فرق ہے۔ اگر نقطہ ایک نیچے آئے تو جیم ہے، اور اگر 3 نقطے نیچے آئیں تو چے ہے، اور اگر اوپر نیچے کوئی نقطہ نہ ہو تو ہے، اور اگر ایک نقطہ اوپر رکھے جائے اور اگر ایک نقطہ اوپر آ جائے تو یہ خے ہے۔ جیم، چے، ہے، خے۔ دال، یہ دال کی شکل ہے۔ دال کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ ڈال، یہ ڈال کی شکل ہے۔ ڈال کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر چھوٹی توئے بنائی جاتی ہے۔ زال، یہ زال کی شکل ہے۔ زال کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ دوستو، یہ 3 حروف ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان کے درمیان معمولی فرق ہے۔ اگر اوپر نیچے کوئی نقطہ نہ آئے تو یہ دال ہے، اور اگر دال کے اوپر ہم چھوٹی توئے بنا دیں تو ڈال بن جائے گا، اور اگر ہم دال کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیں تو یہ زال بن جائے گا۔ یہ رے کی شکل ہے۔ رے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ یہ ڈے کی شکل ہے۔ ڈے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر چھوٹی شکل میں توئے بنائی جاتی ہے۔ یہ زے کی شکل ہے۔ زے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ یہ بڑی ژ کی شکل ہے۔ بڑی ژ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ 4 حروف ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان میں معمولی فرق ہے۔ اگر اوپر نیچے کوئی نقطہ نہ ہو تو رے ہے، اور اگر رے کے اوپر ہم نے چھوٹی شکل میں توئے بنا دی تو ڈے بن جائے گا، اور اگر ہم نے رے کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا تو زے بن جائے گا، اور اگر ایک نقطے کی جگہ ہم نے 3 نقطے رکھے تو بڑی ژ بن جائے گی۔ سین، یہ سین کی شکل ہے۔ سین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ سین کو چھوٹا سین بھی کہتے ہیں۔ شین، شین، یہ شین کی شکل ہے۔ شین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ شین کو بڑا شین بھی کہتے ہیں۔
اور اس کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے شین، سین شین، چھوٹا سین بڑا شین۔ صاد، یہ صاد کی شکل ہے۔ صاد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ ضاد، یہ ضاد کی شکل ہے۔ ضاد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ یہ دونوں حروف ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان کے درمیان نقطے سے فرق ہوتا ہے۔ اگر نقطہ ہے تو ضاد ہے اور اگر نقطہ نہیں ہے تو صاد ہے۔ طوئے، یہ طوئے کی شکل ہے۔ طوئے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آتا۔ زوئے، یہ زوئے کی شکل ہے۔ زوئے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ یہ دونوں حروف ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان کے درمیان نقطے سے فرق ہوتا ہے۔ اگر نقطے سے خالی ہے تو طوئے ہے اور اگر نقطہ ہے تو زوئے ہے۔ عین، یہ عین کی شکل ہے اور عین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آتا۔ غین، یہ غین کی شکل ہے اور غین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ یہ دونوں حروف ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان میں نقطے سے فرق ہوتا ہے۔ اگر نقطے سے خالی ہے تو عین ہے اور اگر ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے تو غین ہے۔ فے، یہ فے کی شکل ہے۔ فے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ قاف، یہ قاف کی شکل ہے۔ قاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں۔ اسے بڑا قاف بھی کہتے ہیں۔ کاف، یہ چھوٹے کاف کی شکل ہے۔ چھوٹے کاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آتا۔ گاف، یہ گاف کی شکل ہے اور گاف کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ وغیرہ نہیں آتا ہے۔ یہ دونوں حروف بھی ایک جیسی شکل کے ہیں اور ان کے درمیان جو فرق ہو رہا ہے وہ اس شکل سے ہو رہا ہے۔ یہاں یہ شکل سنگل ہے اور گاف میں یہ شکل ڈبل ہے۔ لام، یہ لام کی شکل ہے اور لام کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ میم، یہ میم کی شکل ہے اور میم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ نون، یہ نون کی شکل ہے۔ نون کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے۔ واو، یہ واو کی شکل ہے اور واو کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ وغیرہ نہیں آتا۔ ہے، یہ ہے کی شکل ہے۔ ہے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ وغیرہ نہیں آتا۔ یہ دو چشمی ہے کی شکل ہے اور اس کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی نقطہ وغیرہ نہیں آتا۔ یہ دونوں حروف تقریباً ایک جیسی شکل کے ہیں لیکن ان کے درمیان بھی فرق جو ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ یہاں یہ شکل ایسے لکھی جاتی ہے اور دو چشمی ہے میں یہ شکل ایسے لکھی جائے گی۔ یعنی اگر بیچ میں سے خالی ہے تو ہے اور اگر بیچ میں یہ شکل بنا دی جائے تو دو چشمی ہے بن جاتی ہے۔ لام الف، یہ لام الف کی شکل ہے۔ لام الف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں لام ہوتا ہے اور آخر میں الف جوڑ دیا جاتا ہے۔ حمزہ، یہ حمزہ کی شکل ہے۔ حمزے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں آتا۔ چھوٹی یہ چھوٹی یہ کی شکل ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے دو نقطے آتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ بڑی یہ بڑی یہ کی شکل ہے اور بڑی یہ کی پہچان بھی یہ ہے کہ اس کے نیچے دو نقطے آتے ہیں لیکن اس کی شکل اور نقشہ اس طرح سے بنتا ہے۔ ناظرین کرام اور عزیز دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اردو زبان کے ان حروف تہجی کو بار بار صحیح تلفظ کے ساتھ دہرائیں اور انہیں اپنی کاپی یا بلیک بورڈ وغیرہ پر لکھیں تاکہ آپ ان حروف کو صحیح طریقے سے پڑھنا
اور صحیح طریقے سے لکھنا سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔